صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب علی دارم ملت حضرت خلیل آقا غوث اعظم سایہ الولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا احوال محبت میں جو آپ لوگ باہر تھے جو ہم اندر تھے جو شہید ہو گئے جو زخمی ہیں جو اسپتالوں میں ہیں جو جیلوں میں ہیں احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ہے ایسا سوز و طبع تاب اول سوز و طبع تاب ایک عادت ہے یار باخدا ایک عادت ہے اور اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن اٹھا کر دیکھ تو صحیح اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح تو نے ہمیں سنایا سمجھایا کہ اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تیرے رند آئے بیٹھے ہیں تیرے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے اور آ کر انہوں نے کیا ہے کہ زمانہ بھی نیا پیدا کر دیا صبح بھی نئی ہو رہی ہے شام بھی نئی ہو رہی ہے کس حوالے سے صبح ہو رہی ہے کہ صبح کا لدم ہو رہے ہیں شام کو غیر کا لدم ہو رہے ہیں صبح کو زخم کھا رہے ہیں شام کو شہادتیں لے رہے ہیں یہ ہے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا یہ ہے نیا زمانہ جس کو اقبال نے کہا تھا اور پھر ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نیا زمانہ نئے صبح و شام کیا ہے تیرے چاہنے والوں نے پیدا کر دیا دیکھ تو صحیح ذرا اٹھا کر ایک مرتبہ دیکھ تیرے ماننے والوں نے زمانہ نیا پیدا کیا ہے اور فقط میرے بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں دو جگہ اور دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جس سے زیادہ کسی کوئی حقدار نہیں ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے ایک تو ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وہ رستہ بتایا اور پھر چل کر دکھایا کہ تم نے چلنا بھی ایسے ہے اٹھنا بھی ایسے ہے بیٹھنا بھی ایسے ہے بات بھی ایسے کرنی ہے جب ظالم آ جائے تو اس کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالنی ہے اور جو اپنے آ جائیں تو ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے اس نے بتایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب ہے یہ طاؤس و رباب ہے نا ترانے پڑے جا رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں ہمارے قائد نے بتایا پہلے میدان لانا پہلے میدان سجانا پہلی پھر طاؤس و رباب کا گانے پیچھے پیچھے لگے پھریں گے سارا کچھ لگا پھرے گا شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب ہے اور وہ دو جن کو میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں وہ دو جگہ ایک تو ہمارا قائد ہے جنہوں نے ہمیں یہ رستہ بتایا اور دوسری وہ ہماری مائیں اور بہنیں
بچوں کو چلتی ہوئی گولیوں میں خود تیار کر کے بھیجا ہے، جنہوں نے ان حالات میں جب بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جب اولاد ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے، جب اتنے مشکل حالات میں کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا، ان حالات میں بھی اپنے شوہروں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو تیار کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ، آج حضور کے دین کو تمہارے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور تمہارے خون کی ضرورت پڑی ہے تو یاد رکھنا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہوگی وہاں خون بہا کے آنا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کی مائیں باندھ ہوتی ہے، کوئی کفر یہ نہ سمجھے کہ ماؤں نے صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد بن قاسم پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ طارق بن زیاد کے غلام آنے ختم ہو گئے ہیں۔ جا کر یہ پیغام دے دو پورے عالم کفر کو کہ امت مسلمہ کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی۔ انہوں نے آج بھی وہ شعر اپنی کچھاروں میں پال رکھے ہیں کہ جو ہر ستم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، آرار کبھی تک روایت نہ کریں گے۔ وہ روایت کیا تھی کہ جب حضرت عامر بن فہرہ کو تیر لگا تو غزوہ احد میں تیر مارنے والے نے دیکھا تیر کھانے والا کہہ رہا ہے خود تو میرا رب الکعبہ ہے، خدا کی قسم میں بازی جیت گیا، خدا کی قسم میں بازی جیت گیا۔ اس نے کہا مرنے والا بھی بازی جیتتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے سمجھ نہیں آ رہی، آؤ کلمہ پڑھو۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا، میں نے کہا ہم زندہ ہیں، سب بھی بازی جیت گئے، ہمارے شہید بھی بازی جیت گئے، ہمارے سختی بھی بازی جیت گئے، ہماری ماں بازی جیت گئی۔ دہائیاں محنتیں ہوئیں، تہذیب و تمدن بدلا گیا، سب کچھ بدلا گیا، زمانے کے انداز بدلے گئے، اخبار بدلے گئے، ہر چیز زمانے میں بدلی، لیکن یہ باقا کا عشق جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا۔ بڑی کوشش کی ہے تم نے روح محمد ان کے بدنوں سے نکالنے کے لیے، لیکن ان کی ماں نے ان کی بڑی زبردست تربیت کی ہے، ان کی بہنوں نے ان کو بڑی زبردست ڈوریاں دی ہیں، ان کی گھر والیوں نے بڑا حلال کھلایا ہے۔ تم نے انہیں کتنا تنگ کیا کہ وہ ٹماٹر کو بھی ترستی ہے، وہ گھی کو بھی دیکھنے احتیاط سے استعمال کرتی ہے، ہر چیز احتیاط سے استعمال کرتی ہے، لیکن جب حضور کا نام آیا تو انہوں نے اپنا خون بھی احتیاط سے نہیں رکھا، اپنی جان بھی احتیاط سے نہیں رکھی۔ قیمتی چیزوں کو تو شرف کے آخری کونے میں رکھا جاتا ہے، انہیں پتا تھا سب سے قیمتی میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں۔ اب ساری قیمتیں انہوں نے روڈ پر لا کر رکھ دی، اور میں نے سنا ہے، میں نے ان ماؤں کو ملنا بھی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ زندہ واپس نہ آنا، حضور کے دین پر پہرا دے کر آنا۔ میں آج انہیں صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو جن کے دل ہمارے لیے دھڑکتے ہیں، جن کی دعائیں، جن کی آہ سحرگاہی ہمارے لیے ہے۔ خدا کی قسم شہید بھی آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے پیار کر دیا ہے، ہماری آب و تاب بھی آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا سے وفا کرنی ہے۔ میں آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ان ماں سب سے پہلے تو وہ ماں خراج تحسین کے حقدار ہے جس نے علامہ قاسم حسین رضوی کو یا
لیکن جو بال تالے پہ بیٹھے تھے نا، میں نے سوچا کہ یہ وزیر آباد جا کے رک کیوں گیا ہے. مجھے پتا لگا کہ آتا مفتی وزیر صاحب کے پاس ہے، وزیر آباد ہو گئے، وزیر آباد ہو گیا ہے. اور علامہ اقبال پڑھا تو بہت باری تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سرور شاہ سروری کسے نہیں ہے، لیکن تمنائے سروری کسے نہیں ہے، لیکن خودی کی جو موت ہو وہ سروری گیا ہے. شادی آپ کی تمنائے سروری کسے نہیں ہے، لیکن خودی کی جو موت ہو وہ سروری گیا ہے. جھنڈے والا ختم ہو گیا. نہ ہو تو وہ سرور کیا ہے. ہمارے بابا جی نے بڑا ہی خالص سودا بیچا ہے، اور بابا جی فرماتے تھے یار عشق واسطے نہ صرف ایک شاعری چھوڑے، پنجابی میں، اردو میں نہیں. میں کہا جی عشق کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہا جی بابا جی کو کیا ہے؟ کہتے ڈھونڈ. با خدا مجھے نہیں ملی، میں ڈھونڈتا رہا کہ عشق کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے. فرمایا ایک دل زندہ کی ضرورت ہے. زندہ دل ہونا چاہیے، زندہ دل ہونا چاہیے. اس کو آپ کی کردار بھی سمجھ آئے گی، آپ کی کردار بھی سمجھ آئے گی. مردہ دلوں میں وہ بات سمجھ سکتی نہیں. یہ بڑی بات ہے، بات آپ کو گندے پیاروں میں نہیں ڈالی جاتی. شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، اور مقام شوق تیرے کرسیوں کے بس کا نہیں. مقام شوق تیرے کرسیوں کا بس کا نہیں. یہ کام انہیں کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. یہ کام انہیں کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. مال دینے کے بعد، جان دینے کے بعد، اولاد دینے کے بعد وہ آ کر پھر بیٹھے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں 23 میں کرنا کیا ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا، کوئی کمی تو نہیں ہوئی. آپ نے اعتماد کیا، کوئی کمی نہیں ہوئی، اوپر سے لے کر نیچے تک آخری کاج تک. امت کی بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں بات کر رہا کہ آپ نے اعتماد، پوری امت نے اعتماد کیا نا آپ پر کہ یہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے، یہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے، سب پر، اوپر سے لے کر نیچے آخر شخص تک. کسی نے کوئی مدیانتی نہیں کی، اعتماد پہ پورا ہوتے. اب ہمارا